الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصنع الفلك بأعيننا واصنع اور تو بنا الفلک کشتی بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہماری وحی کے مطابق ولا تخاطبنی اور مجھ سے بات مت کرنا فی الذین ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلموا ظلم کیا یعنی شرک کیا انہم یقیناً وہ مغرقون غرق کیے جانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا نوح علیہ السلام کو دو باتوں کی تاکید کی۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور کفار پر عذاب لانے کا اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا اور ساتھ میں دو باتوں کی تاکید کر دی۔ پہلی بات کی تاکید کی کہ اللہ تعالیٰ نے وَاصْنَعِ الْفُلْكَ کہ آپ نے کشتی بنانی ہے۔ الفلک کا لفظ یہ بڑی کشتی کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے بحری جہاز جو ہے، اور یہ لفظ واحد جمع مذکر و مؤنث سبھی کے لیے ایک ہی لفظ الفلک استعمال ہوتا ہے۔ وَاصْنَعْ اور بناؤ الفلک بڑی کشتی یعنی جہاز بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے، بِأَعْيُنِنَا ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یہاں بِأَعْيُنِنَا سے اللہ رب العالمین کے لیے آنکھوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر بھی موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العالمین نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا تھا وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي تاکہ تیری پرورش کیا ہے میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ لیکن بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہونے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کی آنکھیں مانی تو پھر تو یہ مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آ جائے گی، اور جب مخلوق کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے تو وہ ہمارے جیسا بن جاتا ہے، ہماری بھی آنکھیں ہیں تو اللہ کی بھی آنکھیں، جبکہ لیس کمثلہ شیء اللہ تعالیٰ کی مثل تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، اور اسی چیز کو انہوں نے بہانہ اور عذر بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا انکار کر دیا، اور کئی ایسی صفات ہیں جن کی انہوں نے تعویل کر دی۔ اللہ کے چہرے کا انکار کر دیا، اس کی تعویل کر دی۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا انکار کر کے اس کی تعویل کر کے قدرت ترجمہ کر لیا۔ پنڈلی، کان، آنکھ، اللہ تعالیٰ کے اترنے، اللہ تعالیٰ کے چڑھنے، سننے، بولنے، دیکھنے، خوش ہونے، ناراض ہونے، ہر چیز انہوں نے اس کا یا تو اس کی تعویل کر دی، غلط مفہوم نکال دیا، یا اس کا انکار ہی کر دیا، اپنی طرف سے کوئی معنی اور مفہوم بیان کر دیا۔ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بِأَعْيُنِنَا، یا تو یہ لفظ ہی آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں نا۔ جب آپ نے بِأَعْيُنِنَا لفظ وہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ نے پڑھ لیا تو آپ کو اردو میں آنکھ کہنے میں پھر کیا پریشانی ہے؟ عربی میں وہ لفظ عیون آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے آنکھ آپ کو کیا پریشانی لاحق آ رہی ہے؟ پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کا ترجمہ ہی دوسرا کر دیا۔ انہوں نے کہا بِأَعْيُنِنَا کا ترجمہ کیا ہے؟ ہماری نگرانی میں، ہماری نگرانی میں کشتی بنا۔ چلے ہم یہ ترجمہ بھی درست مان لیتے ہیں، تو جب یہ ترجمہ آپ کریں گے تو نگرانی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ آنکھوں کے ساتھ ہوتی ہے، آنکھوں کے بغیر تو نگرانی نہیں ہوتی۔ تو جب آپ نے بِأَعْيُنِنَا کا ترجمہ نگرانی کر دیا تو پھر انسان بھی نگرانی کرتا ہے، تو یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کی کیا ہے؟ مشابہت ہو گئی۔ تو پھر ایسی چیز جو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت آتی ہو،
آپ ان چیزوں کا انکار کرتے چلے جائیں گے، اور پھر جب انکار کریں گے تو پھر یہاں تک معاملہ پہنچے گا کہ آپ اللہ رب العالمین کے وجود کا بھی انکار کر بیٹھیں گے۔ ہم کیا ہیں؟ زندہ ہے نا، اللہ رب العالمین بھی الحی ہے، زندہ ہے، ہمارا وجود ہے، اللہ رب العالمین کا بھی کیا ہے؟ وجود ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم بولتے ہیں، اور اسی طرح ہمیں علم بھی ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ رب العالمین کو بھی، تو یہاں پر کیا ہے؟ مشابہت ہوگی۔ جب سب چیزوں میں مشابہت ہوگی تو پھر لا محالہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی انکار کر دیں گے۔ اور پھر اسی وجہ سے لوگوں نے پھر عجیب باتیں کی، وہ کہتے ہیں نہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، نہ نیچے ہے، نہ عرش پر ہے، نہ آسمان دنیا پر اترتا ہے، نہ قیامت کے دن آئے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جب ان سے پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ پوچھنا ہی منع ہے۔ پھر کبھی وہ کہتے ہیں کہ وہ نہ کسی مکان میں ہے، نہ اس مکان ہے اس کا، کبھی کہتے ہیں مکان کے اندر موجود ہے، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے جو اپنا تعارف قرآن مجید کے اندر پیش کر دیا، آخر کیا چیز ہے کہ ہم اس کو کیوں نہیں مان لیتے؟ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کو بیان کر دیا ہے تو آخر کون سی چیز ایسی ہے جو رکاوٹ بنتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر اپنی صفت اعین کا استعمال کیا کہ اللہ کی آنکھیں، اور ہمیں اللہ کی آنکھیں ماننی چاہیے۔ اب فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو آنکھیں ہیں، وہ مخلوق سے مشابہ نہیں ہے، وہ مخلوق سے مشابہ نہیں۔ ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے، اس کی کیفیت نہیں جانتے کہ وہ آنکھیں کیا ہماری آنکھوں جیسی ہے؟ نہیں، یہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کا نہ انکار کیا جائے، نہ ہی اس کی تعویل کی جائے، نہ اس کی تشبیہ بیان کی جائے، نہ اس کی مثال بیان کی جائے، بلکہ اس کو حق مان لیا جائے کہ اللہ نے جو اپنے لیے صفت استعمال کی، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، پہلا حکم کیا ہے کہ آپ نے بڑی کشتی بنانی ہے، اور وہ بڑی کشتی جو بنانی ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے بنانی ہے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق۔ یہاں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی وہ اپنی طرف سے نہیں بنائی تھی، جیسے اللہ رب العالمین کی وحی آتی تھی اس انداز سے انہوں نے بنائی۔ اور جب اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی ہے تو وہ کتنی شاندار کشتی ہوگی، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بعض لوگوں نے اس کشتی کی لمبائی، اس کی چوڑائی اونچی بیان کی ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی پختہ دلیل موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، کہ آپ نے مجھ سے بات نہیں کرنی، مجھ سے بات نہیں کرنی ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا۔ اور ظلم کا جو صحیح ترین معنی اور مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ شرک۔ اور قرآن کریم بھی اس چیز کو واضح کرتا ہے۔ تو الذین ظلموا سے مراد کون ہے؟ مشرک ہیں، کیونکہ شرک سے بڑی ناانصافی کائنات میں کوئی اور ہے ہی نہیں۔ نوح علیہ السلام کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا کیا تھا؟ مشرک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے تنبیہ کر دی کہ آپ نے ان کے حق میں بھی کسی قسم کی بات نہیں کرنی، کیونکہ مشرک کی نجات کی کوئی بھی صورت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ انہم مغرقون، یقیناً وہ غرق کیے جانے والوں میں سے ہے، کیونکہ آپ نے دعا کی تھی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ تو اس لیے اب اللہ رب العالمین نے ان سب کو غرق کر دینا ہے، کوئی بھی ان میں سے بچنے والا نہیں ہے۔ تو دو باتوں کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تاکید کی، ایک کیا ہے؟ کشتی آپ نے تیار کرنی ہے ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے، اور دوسری کہ جب وہ عذاب آئے گا تو آپ نے ظالموں کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔